گوشت کی تقسیم کا مسئلہ یہ ہے کہ گوشت میں نے بتا دیا کہ اگر گھر کے افراد زیادہ تو بے شک کھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آج تک خدا کے مہمان ہیں، مگر کنجوسی اور بخل نہیں ہونا چاہیے کہ جان بوجھ کر وہ روکنے کی کوشش کریں۔ اگر افراد تھوڑے ہیں گھر کے تو مسکینوں غریبوں کو زیادہ دے دیں۔ جو روح ہے اس کی سماعت فراخ دلی ہونی چاہیے، خلق خدا سے پیار ہونا چاہیے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کھا کر باقی سب لٹا دیں۔ اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک سال دیکھا کہ قافلہ آیا، ان کا حال بڑا خراب تھا، پریشان تھے، آپ نے حکم فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں رہنا چاہیے۔ اس زمانے میں 3 دن بھی بڑے تھے، تو بعد میں اگلے سال آپ نے فرمایا آپ لوگوں کا حال ٹھیک ہے، فراخی آ گئی، سب کھا پی رہے ہیں، کوئی نہیں رکھو۔ مگر اب عام لوگ تو سمجھتے ہیں یہ حکم ختم ہو گیا، مگر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہوں جس وجہ سے یہ حکم ہوا تھا اگر وہ وجہ اب بھی پیدا ہو جائے تو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عمر رضی رسول اللہ کے بعد بھی یہ حکم دیا کہ لوگ پھر غریب ہو گئے، 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھیں۔ اس کے مطابق تو بات یہ معلوم ہوتی ہے علامہ شرقیتی رحمۃ اللہ علیہ کہ 3 دن سے بھی اگر کم کر دیا جائے نا، کہہ رہے ایمان اگر تم میں رائی ایمان کی ہے نا تو 1 دن سے زیادہ بھی نہ رکھو۔ غریبوں کو تو بکروں وغیرہ گوشت سال بھر نہیں نظر آتا، کیوں تم اسٹور کرتے ہو، دے دو۔ بات تو دین کے مطابق یہی درست ہوگی۔ باقی جو بخل ہے اور کنجوسی اس کا علاج تو اللہ کے پاس، یہ شوہ قلب نے امتیں برباد کی، تنگ دلی کہ ساری دنیا کی دولت میں سمیٹ لوں، کسی کو کچھ نہ ملے، حالانکہ یہ خسارے کا سودا، نفع یہ فاما مناتا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ جو مان لے گا کہ خرچ کرنے سے نقصان نہیں ہوتا، یہ سرمایہ ایسے بینک میں چلا جاتا ہے، ایسے کھاتے میں، سیونگ اکاؤنٹ میں، کہ جس کا منافع جو ہے اس کا ہم یہاں کوئی حساب ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اتنا گن دے گا، یہ یقین کر کے جو اللہ کہتا دیتا جاتا ہے، فسنيسره لليسرى، ہم اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیں گے۔ جنت کو تو وہ جاتا ہے واما من بخل واستغنى، جو کہتا ہے مجھے ثواب کی ضرورت نہیں، ہم نے تو آپ یہ بنا کے ٹکیاں کھانی ہیں، اور نہیں دیتا بکر دبا بالحسنى، وہ کہتا ہے یوں ہی باتیں بنی ہوئی، ثواب عذاب کیا، ہم تو صرف ایک اپنا جشن منا رہے ہیں، فسنيسره لليسرى، تو ہم اس کے لیے پھر جنت کی دوزخ کی راہ ہموار کر دیں۔ قائدے بارے دونوں طریقے ٹھیک۔ کوئی آدمی اپنے گھر کے مثلا دمبے بھی یا چھترے بھی کھا لیا، انہیں جان مال بنا لیا، ٹھیک ہے، صحیح مسلم چاہتا کئی صحابہ کرام مشہور بنا لیں سی، انہیں چٹنی چیزیں گھر والے ہے قربانی کے گوشت جب وہ گھر بھی کھا سکتا، گھر انہوں سمجھے صرف ایک شے نہ جائے گا، بیچ کے پیسے بڑھ کے گھر نہیں رہ سکتے۔ یہ انتہائی بخل اور کنجوسی ہے، یہ نہیں کام کر سکتا، گھر سمجھا بیکار کسی دوست یاروں دے دے کیا ٹھیک ہے، تو پابندی کوئی نہیں سکھاتا سکھائی، مسجد دے دے، مدرسہ دے دے، متن دے دے، ہر ایک امیر آدمی کو پیسے دے یا دان مات بنانی بنا سکے، یہ وہ خیر خراب نہیں گی۔ قربانی جنہیں کہ خود کھاؤ دوستان دو، یہ مسلمانوں کا ایک جشن ہے، یہ ہوئی قربانی کی کھل کا مسئلہ۔ اور ایک پورا رسالہ مولانا درگاہ خان پلان ہو گیا تو کہڑے دن چاہا ہے پچھے کتاب کے اندر مسجداں تے نہیں لگدی وچ تعاون شدہ جنوں سے جائز ہو جاتی لا بھی نہیں مسجد کے مدرسے کی ابھی ڈاکٹر سرکار میں ایز کہا تھا بتاتے نہیں کہ تم ان مدرسے میں ان کسی نے کمائی مالک بناتا ہو اپنی کر وہ دے رہا ہے، مالک بنا ہوگا تو نہیں پھر پتا لگتا استاد نہیں چیز ہے جو عمدہ لے جائے پھر پتا لگے نا اسے نکال دے اسے کیوں یہ دنیا میں کر دی۔ پہلا تو وہ ڈکیا تھا مدرسہ کم ہو رہا ہے نا، اس کا مسجد بن رہی ہوتے لو امام راضی چل رہا ہے یار قرآن بفیس باللہ کا اتنا جہاد کچھ نہیں تھا کہ اللہ کے رستے سارے کا مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ، لائبریریاں بناؤ، سارا نصرت ہے کہ دین کام کرنے سارے کام کرو۔ تھی آپ کوئی گل کر لیں گے پھر ریال نہیں کرنا تو اللہ ہدایت کرے، دین چلی نہیں چلنی چاہیے جی اللہ رسول دین دسیا اس طرح ہی ہونا چاہیے۔